السلام علیکم ایوری ون. آج ہم طارق نور صاحب کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں پر محفل نعت ہے اور جو ہم تھوڑی سی کمیونٹی ہے ہماری یہاں DHH بلاک کی اور باقی جو سراؤنڈنگ میں بھی کچھ دوست آئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں محفل نعت کے لیے. تو آئیں چلتے ہیں وہاں پر. یہ میرا حرف غریب اور منبر و واز میں لڑتے رہے آپس میں خطیب. منبر و واز میں لڑتے رہے آپس میں خطیب اور یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب. کیونکہ میں تو مالک آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کیونکہ آقا جس کی سفارش کر دے اللہ پاک وہ منع نہیں کرتے ہوتے ایسے کئی مانتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی محبوب رب فرمایا نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول. کہاں لیے اللہ پاک سب کو بار بار مدینہ پاک میری بھی حاضری رانی ہوئی. اللہ پاک سرکار کے حضور پاک کا صدقہ حاضری نصیب فرمائے. شعر سماعت فرمائیے گا. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو رسول کسی میں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. بہت ہی بڑا شعر کہہ گئے یہ دو شماسی. کیونکہ اسلام بھی اہل بیت والد خان نے بچایا. سیدہ کائنات کے جو صاحبزادہ مولا حسن امام حسین علیہ السلام. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے پر ہے. رنگے
علی اور کسی میں بوئے رسول بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اسی میں رنگے علی اور اسی میں بوئے رسول آدم لائی ہے پھر ان کے نشے عرفان کا پوچھنا کیا ہے جو پی چکے ہیں ازل میں میں صبح رسول جو پی چکے ہیں ازل میں صبح میں صبح رسول آدم سے لائی ہے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم یہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول یہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں سلامت ہوئیے سلامت ہوئیے جی طارق صاحب یاد ہے کوئی سبحان اللہ تاجدار بولڑا کر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی شان ہے ذرا مل کر پڑھ لیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خود رب جہاں ہے مدح سرا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے مدح سرا ہے کہ اللہ پاک خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو ادھر ہی پیر صاحب لکھتے ہیں خود رب جہاں ہے مدح سرا سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ میں تیرا دیو تیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو بچ شوق چنگیری
اجنینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا. یہ کلام آپ نے تب لکھا کہ میرے علی شاہ صاحب نے جب آپ کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں جب سرکار کے چہرے کو دیکھا کہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جی سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیا مکھ چند بدن شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملا کا ما حسنا کا ما کملا کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. درود پاک خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ہے عقیدہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے یا رسول اللہ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول
نظم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا یجوں سب ہے زیر نگی کیا عرب کیا جو سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ماشاء اللہ جتنی آپ سلامت رہے سلامت رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سورہ الضحیٰ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کیا کیجیے میری نعمتوں کا شکر ادا کیجیے کیسے میری نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ کریم قرآن کریم میں میری کوشش ہوگی میں جتنی گفتگو آپ سے آج کروں وہ قرآن کریم کے اندر ہی محدود رہے قرآن سے باہر ہم نہ جائیں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو میں نے اپنی مخلوق کو اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر وہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے یہ مالک کا کمال ہے ظرف ہے کہ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے اور جتلاتا نہیں ہے وہ مہربانیاں کرتا ہے اور اس کا احسان نہیں بتایا کرتا یہ اس کے اپنے بندوں پر رحمت اور مہربانی ہے ایک رحمت اللہ کریم نے ایسی کی کہ اس نے اعلانیہ جتلایا اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا میں نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے وجہ تخلیق کائنات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی آپ کا برتھ ڈے پہلے تو یہ ایک امپورٹنٹ کلیریفیکیشن میں دینا چاہوں گا ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا عید میلاد النبی اگر آپ نے کسی کو عربی زبان میں ہیپی برتھ ڈے کہنا ہو تو آپ اسے کہیں گے عید میلاد اور اگر آپ نے اعجاز کو ہیپی برتھ ڈے عربی میں کہنا ہو تو آپ کہیں گے عید میلاد اعجاز اعجاز کو ہیپی برتھ ڈے تو جب ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اللہ کے رسول آخری نبی اس کائنات کے سردار کی برتھ ڈے کی مبارکباد دیں گے اس میں اگر ہم اردو زبان کو عربی کے ساتھ مکس کریں تو یہ ہماری غلطی ہے میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں
ہم اردو میں جب کہتے ہیں موضوع تو اس کا مطلب ہے ٹاپک. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے محبت. آج ہمارا ٹاپک ہے ربیع الاول کی آمد اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری محبت یا عقیدت، بلہائے عقیدت، آپ کی ثنا، آپ کی تعریفیں. بٹ یہی موضوع جب عربی زبان میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے من گھڑت. چونکہ ہم عمومی طور پہ اردو کے بہت سے الفاظ عربی کے استعمال کرتے ہیں، وہ انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. بٹ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو میں فرق رکھتے ہیں. تو اسے عید الاضحیٰ سے یا عید الفطر سے عید میلاد النبی سمجھنا غلط ہے. لفظی مطلب ہے عید میلاد النبی کا، ہیپی برتھ ڈے ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں جو تمہیں نعمتیں دیتا ہوں اس کا شکر ادا کرو. اللہ کریم فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو مصیبت میں جاؤ گے، مشکل میں جاؤ گے. جب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے تمام دوستوں، عزیزوں، ہمسایوں، آفس کولیگز کو مٹھائی کھلائی اور ان سب نے مجھے مبارکباد دی. اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا، اللہ نے تمہیں اولاد عطا کی. میری بیٹی پیدا ہوئی، ایک دفعہ پھر میں نے مٹھائی بانٹی. تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں نے مجھے مبارکباد دی. تو مبارکباد دیتے کب ہے؟ جب اللہ ہمیں نعمت عطا کرتا ہے، جب اللہ ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے. پھر جب میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں میں مٹھائیاں بانٹی، انہوں نے بھی ایک دفعہ پھر مجھے مبارک دی. بالکل اسی طرح میں نے کوشش کی میرے گھر پہ، میرے بیٹے کے نکاح پہ، شادی پہ چراغاں بھی ہو، روشنی بھی ہو، لوگوں کو اندازہ ہو کہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے، میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو یہ اپنا اپنا اظہار محبت ہے. اگر یہ اظہار محبت کسی طور بھی میرے دین کے کسی بیسک فلسفی اللہ کے حکم سے ٹکراتا نہیں ہے تو میرا دین منع بھی نہیں کرتا. قرآن کا بنیادی طریقہ لوگوں کو ایڈریس کرنے کا یہ ہے کہ وہ فریم ورک دیتا ہے. قرآن کہتا ہے لباس پہنو، قرآن اس کے بعد پابندی نہیں لگاتا کہ تم نے شلوار قمیض پہننی ہے، تم نے پینٹ شرٹ پہننی ہے، تم نے چادر باندھنی ہے، یا تم نے کوئی اور لباس پہننا ہے. یہ بنیادی حکم دیتا ہے کہ اپنا جسم ڈھانپو اور اسے اپنے لیے عزت کا باعث بناؤ. ایسا لباس پہنو جو تمہاری عزت بڑھائے، جو تمہیں عزت دار دکھائے. اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وجہ تخلیق کائنات کا دنیا میں اللہ کا آخری رسول بن کر تشریف لانا. تو کیا ہمیں اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بیسک سا سوال ہے. اور کیا قرآن اس کی ہمیں کہیں اگزامپل بھی دیتا ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں اللہ کہتا ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ اس دن پر سلام ہو جس دن تم پیدا ہوئے، اس دن پر سلام ہو جس دن تم وفات پاؤ گے، اور اس دن پر سلام ہو جس دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. بالکل یہی الفاظ اللہ کریم سورہ مریم میں ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بیان کرتا ہے کہ اس دن پر سلام ہو جس دن تم دنیا میں آئے، اس دن پر سلام ہو جس دن تم دنیا سے وفات پاؤ گے، اور اس دن پر سلام ہو جس دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ دن کی مناسبت قرآن کریم میں 2 جگہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے سورج اور چاند اس لیے بنائے کہ تم مہینے اور سال شمار کر سکو، تم دنوں کو یاد رکھ سکو. 10 ذی الحج 9 ذی الحج کو اگر میں عرفات کے میدان میں نہیں ہوں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، میرا حج نہیں ہو سکتا. اور میں سارا سال میدان عرفات میں گزار دوں اور 9 ذی الحج کو وہاں موجود نہ ہوں یوم عرفہ پر، تو میرا حج نہیں ہوگا. تو دنوں کی اہمیت 2 اگزامپل میں نے آپ کو قرآن کریم سے بتائی ہے. ایک، اللہ اپنے نبی اور رسول کو بھیجتے ہوئے اس دن پر سلام بھیج رہا ہے، صرف اس دن کو مقدس نہیں کہہ رہا، اس دن کو اہم نہیں کہہ رہا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ہدایت کے لیے آنا،
ہمیں حکمت کی تعلیم دینا، تزکیہ نفس کرنا، یہ اس کا شکرانہ ادا کرنے کا ایک اظہار ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اور میلاد میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اللہ کی مہربانیاں اور رحمتیں یاد کرتے ہیں، اور ذکر رسول کو ذکر خدا کے ساتھ ملا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ سرکار نے ہمیں بتایا گیا، ایک اللہ، شرک نہ کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اپنی اس زندگی کے لیے تیار رہو کہ اس کا جواب دینا ہے، اگر اچھے کام کریں گے تو انعام ملے گا، اور اگر برے کام کریں گے تو سزا ملے گی، کمزور سے زیادتی نہ کرو، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھو، پاک باز عورتوں پر الزام نہ لگاؤ، ہمسایوں کا خیال رکھو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو، اپنے بچوں کی پرورش کرو، معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بنو۔ کہ وہ ساری تعلیمات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی، اور یہ سیدھی ہمیں کہاں لے کر جاتی ہیں؟ اللہ کریم کی رضا کی طرف۔ جب ہم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں تو انڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں اللہ کے لیے فرماتا ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس بات سے روکے رک جاؤ۔ اب اللہ کریم نے ایبسولوٹ اتھارٹی، جسے اردو میں مختار کل کہتے ہیں، بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب جو سرکار فرمائیں گے وہ لا ہوگا، جو سرکار حکم دیں گے وہ اللہ کا حکم ہوگا، جس سے سرکار منع کریں گے وہ اللہ کے حکم کے تحت منع کریں گے اور ہمارے لیے منع ہونا ہے۔ تو یہ وہ موقع، یہ وہ کمال ہے جب اللہ نے اپنی نعمت ہم پر تمام کر دی۔ اللہ کے خزانوں میں اللہ، وہ شعر بڑا مجھے پسند ہے، یارب تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، یارب تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کو، کمال کو محدود تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کمال میں نے دیکھا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دیکھا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی جگہ جگہ اللہ کریم کہتا ہے یاد کرو جب میں نے آدم کو تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اللہ یاد کسے کرا رہا ہے؟ میں تو وہاں موجود نہیں تھا جو مجھے یاد کرا رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کو یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جا رہی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بھی نبی تھے، صرف موجود نہیں تھے۔ سو وجہ تخلیق کائنات کیوں کہا جاتا ہے رسول اللہ کو؟ ایک حدیث شریف ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں حکم اللہ کریم کا اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو، یا تین کیٹیگریز میں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ ہے جس میں لفظ بھی اللہ کے ہیں اور حکم بھی اللہ کا۔ نمبر 2 حدیث قدسی، جس میں حکم اللہ کریم کا اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حدیث جس میں خیالات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور زبان اثر بھی، بیان بھی آپ کا ہے۔ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ میرے رسول تو اس وقت اپنے ہونٹ بھی نہیں کھولتے جب تک میں انہیں وحی نہ کروں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو میں انہیں وحی کرتا ہوں۔ تو رسالت مآب کا فرمانا، بتانا اور کہنا اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اور ایک اور روایت ہے، لولاک لما خلقت الارضین، اے پیارے رسول اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ ہم بہت دفعہ کوئی اسٹیٹمنٹ سن کے نا فیصلہ جاری کر دیتے، وہ شعر محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2 احادیث سنائی ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک
لولاک لما خلقت الارضین. پھر ایک اور حدیث شریف ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ کریم نے بنایا اور یہ نبوت عطا کی. رسالت میں فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کریم نے چاہا کہ میں رب محمد کے نام سے پہچانا جاؤں. اپنی پہچان کے لیے مالک نے اپنے محبوب کا حوالہ پسند کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ جب تمہارا مزاج اچھا ہوتا ہے، عائش پیار سے کہا کرتے تھے، حمیرہ پیار سے کہا کرتے تھے سیدہ عائشہ. عائش جب تمہارا موڈ اچھا ہوتا ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول یقیناً پتہ چل جاتا ہوگا، میری خوشی کے لیے بتائیے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب تمہارا مجھ سے موڈ خراب ہوتا ہے تو تم کہتے ہیں رب ابراہیم کی قسم. اس کو کیا حوالہ اٹھاتی ہو؟ اللہ کا رب ابراہیم کی قسم. اور جب تمہارا موڈ میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہو رب محمد کی قسم. آج ہم بہت سی ڈفرینٹ بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. ابن سیرین شاہ صاحب کا شعر ہے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اللہ کریم ہمیں اپنی جناب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دوبارہ ریٹریٹ کر رہا ہوں، سورہ حشر آیت نمبر 7. اللہ کریم فرماتا ہے میرا رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. حافظ صاحب نے نعت جو شروع کی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا. ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا محمد، ان کی چونکہ بدو جو ہے دیہاتی یا جسے ہم عام اسلام میں پینڈو کہتے ہیں، عرب کے پینڈو کو بدو کہا جاتا ہے، جسے آداب نہ ہو، جسے پتہ نہ ہو بات کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی. عرب میں رواج یہ تھا کہ نام سے نہیں پکارا جاتا تھا، یا باپ کی نسبت سے یا بیٹے کے حوالے سے، یا کہا جاتا ہے ابا قاسم، قاسم کے والد. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے تو بلاتے ہوئے ابا ہو جاتی ہے، یا ابن عبداللہ. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہا کرتے تھے میں ابن عبد المطلب ہوں، دادا کے حوالے سے بڑا اپنے آپ کو یاد کیا کرتے کہا کرتے تھے. بدو یہ گفتگو کا انداز نہیں جانتے تھے تو وہ کہتا ہے محمد یہ وادی مجھے دے دو، مجھے عطا کر دو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وادی تمہیں دے دی. یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار مدینہ ریاست مدینہ کے مالک تھے. ویسے تو پوری کائنات کے مالک ہیں، ظاہری اعتبار سے ریاست کے سربراہ تھے. وہ بدو دوبارہ کہتے ہیں صرف وادی نہیں، اس میں جتنی بھیڑ بکریاں اونٹ ہیں وہ بھی مجھے عطا کر دیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی تمہیں عطا کی. تو بڑا تاریخی جملہ بولتا ہے بدو، حدیث میں اویلیبل ہے. کہتا ہے میں نے محمد کو ایسا دیکھا کہ یہ کسی کو دیتے ہوئے یہ بھی ڈر نہیں رکھتا کہ میں غریب نہ ہو جاؤں. ایک اور اس کی انٹرپریٹیشن جو محدثین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محمد جب عطا کرتا ہے تو کسی کو کمزور نہیں چھوڑتا، اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر اسے ضرورت نہیں رہتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مانگا ہو اور آپ نے نہ کہہ دی. یہ وہ کمال ظرف ہے، یہ وہ کمال مہربانی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص ہے. اللہ نے انہیں، آپ ایک اور اگین مجھے یاد آ گیا دینے کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے میں تقسیم کر. سلام شفائے بز میں
دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ شان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا الہی ہمارا اس جگہ جمع ہونا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا الہی جو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی گئی ہے یا اللہ اس گھر میں یا اللہ برکتوں کا نزول اور رحمتوں کا نزول نازل فرما یا الہی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما اور آپ کے فرامین شریفین ہر ایک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین نہیں اب محفل نعت کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب ضیافت چل رہی ہے ابھی جو ہے اعجاز صاحب جو ہیں وہ ضیافت سر دیکھو جی کیوں سر ضیافت شروع ہو گئی ہے عمران شیخ صاحب ضیافت شروع ہو گئی جی ہوں طارق نور صاحب کا ماشاءاللہ بیٹا جس نے یہ سارا کچھ ارینج کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب اے ہن دوجی ویڈیو آ رہی ہے اے لو جناب اے محفل نعت تو بعد جڑا وے اے کھانا جڑا وے شروع ہو گیا ہے اجازت بھائی پر آ جاؤ یہ بھی دیکھیں لو جناب یہ چاشنی کی سویٹس بھی آ گئی ہیں اور یہ ہمارے امام صاحب ہیں امام مسجد جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ساری اور اتھو ہی اسی پارک دے وچ پھر جانے ہیں تو جناب یہ آج کا ایونٹ تھا جو طارق نور صاحب کے گھر پہ ہم نے محفل نعت کی اور ابھی اس کے بعد ابھی ہم کھانا نوش فرما رہے ہیں جزاک اللہ خیر